امریکی فوجی طاقت کی بنیاد دو بہت مختلف چیزوں پر ہے۔ ایک ہے تیرتا ہوا شہر اور دوسرا ہے ایک ایسا بمبار جسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کب ایک کو دوسرے پر ترجیح دی جاتی ہے؟ آئیے مل کر اس جدید فوجی حکمت عملی کی گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ دیکھیں، سوال تو بڑا سیدھا سا لگتا ہے نا؟ لیکن اس کا جواب وہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف ہے اسٹیلتھ بمبار جو پلک جھپکتے ہی دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ کر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر پینٹاگون آخر کیوں ایک بہت بڑے سست رفتار تیرتے ہوئے شہر پر روزانہ لاکھوں ڈالر خرچ کرتا ہے؟ یہی وہ تضاد ہے جسے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی کو ہم کہتے ہیں تیرتے شہر کا معمہ۔ یہ صرف پرانی اور نئی ٹیکنالوجی کی جنگ نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ دو بالکل مختلف جنگی فلسفوں کی کشمکش ہے۔ اچھا، اب یہاں سب سے اہم فرق کو سمجھنا ہے۔ ایک بمبارہ کا کام کیا ہے؟ وہ حملہ کرتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، کام ختم۔ لیکن ایک کیریئر اسٹرائک گروپ وہ ٹھہرتا ہے، وہ کسی بھی مخالف ملک کے ساحل پر اپنے 70 لڑاکا طیارے لا کر کھڑے کر دیتا ہے اور وہیں اپنی موجودگی برقرار رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا نو فلائی زون بنا دیتا ہے جسے کوئی بھی بمبارہ اکیلے کبھی قائم نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ طاقت دنیا کی بساط پر چلتی کیسے ہے؟ اسے ایک عالمی شطرنج کے کھیل کی طرح سمجھیں، جہاں ایک ایئر کرافٹ کیریئر صرف ایک مہرہ نہیں بلکہ وہ پورے کھیل پر کنٹرول کی علامت ہے۔ اس چال کو کہتے ہیں بحری محور یا نیول پیوٹ، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا آپریشن نہیں ہوتا۔ یہ 2003 کی عراق جنگ کے بعد سے بحری فوج کی سب سے بڑی تقسیم ہے۔ مطلب یہ کہ بحر الکاہل جیسے اہم علاقے سے اپنی طاقت ہٹا کر اسے خلیج فارس جیسے دوسرے علاقے میں مرکوز کر دینا۔ اور اس محور کو ممکن بناتے ہیں یہ 11 نیوکلیئر پاورڈ سپر کیریئرز۔ ان میں 10 تو نمٹس کلاس کے پرانے آزمودہ جہاز ہیں اور ایک ہے نئی نسل کا فورڈ کلاس کیریئر جو طیاروں کو لانچ کرنے کے لیے بہت جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے۔ تو یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ جیسے ہی حکم ملتا ہے، USS ابراہم لنکن جنوبی بحریہ چین سے نکلتا ہے اور صرف ایک ہفتے میں مشرق وسطیٰ پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی وقت ایک اور کیریئر USS جارج H.W. بش ورجینیا سے بحر اوقیانوس پار کرتا ہے، اور نتیجہ صرف 10 دنوں کے اندر ایران کے ساحل پر 2 مکمل کیریئر سٹرائک گروپس ایک چمٹے کی طرح پوزیشن لے لیتے ہیں۔ لیکن اتنی بڑی طاقت کو حرکت دینے کی قیمت بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ چلیں اب ذرا ان بحری مشقوں پر آنے والے ناقابل یقین مالی اور لاجسٹک اخراجات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ صرف ایک کیریئر سٹرائک گروپ کو سمندر میں رکھنے کا روزانہ کا خرچہ کم سے کم $6.5 ملین ہے۔ جی ہاں، $6.5 ملین روز کا۔ اور اس میں کیا کیا شامل ہے؟ نیوکلیئر ری ایکٹر کی دیکھ بھال، جیٹ فیول، اور ہاں، اس پر موجود 7,000 سیلرز کا کھانا پینا بھی۔ اور پھر ہتھیاروں کی قیمت تو الگ ہے۔ اس بیڑے کی حفاظت کرنے والے ڈسٹرائر سے اگر صرف ایک SM-3 میزائل فائر کیا جائے تو اس کی قیمت $28 ملین ہوتی ہے۔ تو اگر ہم جہازوں کی نقل و حرکت، ہوائی جہازوں کے ذریعے سامان کی ترسیل اور پہلے سے موجود اسلحے کو ملا لیں تو صرف 30 دن کے ایک آپریشن کی لاگت $1.5 بلین تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ سب کچھ ایک بھی گولی چلائے بغیر ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور کہاوت ہے، جنگ مہنگی ہے لیکن فوج کو حرکت دینا ایک پوری سلطنت کے برابر ہے، اور یہ بات اس طاقت کے مظاہرے پر بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے۔ اب اتنے اخراجات کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک ہوشیار حکمت عملی اپنائی جاتی ہے۔ چھوٹے موٹے خطرات جیسے کہ ہزاروں سستے ڈرونز، ان کے لیے پرانے اور سستے پیٹریٹ میزائل استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ سرد جنگ کے زمانے کے ہیں۔ اس طرح نئے، نایاب اور بہت مہنگے PAC-3 انٹرسیپٹرز کو بڑے خطروں جیسے ہائپرسونک اور بیلسٹک میزائلوں کے لیے بچا کر رکھا جاتا ہے۔ لیکن اتنی طاقت اور اتنی منصوبہ بندی کے باوجود ایک بہت بڑی کمزوری ہے، ایک ایسی کمزوری جو پورے آپریشن کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا اگر کیریئر گروپ کو اپنا پٹ سٹاپ نہ ملے، یعنی اگر اسے کسی دوست ملک کی بندرگاہ استعمال کرنے کی اجازت نہ ملے۔ یہ اس پورے بحری آپریشن کی سب سے کمزور کڑی ہے۔ اگر قطر یا متحدہ عرب امارات جیسے ملک ایرانی حملے کے ڈر سے امریکی بحریہ کو اپنی بندرگاہیں استعمال کرنے سے منع کر دیں تو بحریہ کو سٹیل چین بنانی پڑتی ہے۔ یہ تیل بردار جہازوں کی 7,000 میل لمبی ایک سپلائی لائن ہے جو ڈیاگو گارسیا یا گوان جیسے دور دراز اڈوں تک جاتی ہے۔
اس کا مقصد کیریئر کے حفاظتی جہازوں کو ایندھن پہنچانا ہے، کیونکہ انہیں ہر 3 دن بعد ری فیولنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، اگر یہ اسٹیل کی زنجیر کہیں سے بھی ٹوٹ گئی تو تاریخ کا سب سے طاقتور بحری بیڑا سمندر کے بیچ میں بس ایک تیرتا ہوا عجائب گھر بن کر رہ جائے گا۔ لیکن اگر کیریئرز وقت پر نہ پہنچ پائیں تو کیا ہوگا؟ کیا امریکہ اپنی بحریہ کے بغیر لڑ سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں۔ امریکہ کے پاس ایک ایسا ترپ کا پتہ ہے جسے کسی صاف شپنگ لین کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، اور یہ ہیں ایئر فورس کی بڑے 3 اسٹریٹیجک بمبار، B-2 اسپرٹ، B-1B لانسر اور B-52 اسٹریٹوفورٹریس۔ یہ تینوں مل کر ایک ایسی صلاحیت دیتے ہیں جو بحریہ کی تمام مجبوریوں سے بالکل آزاد ہے۔ تو یہ تینوں بمبار یہ ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں، ایک بڑا زبردست پلان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میدان میں اترتا ہے B-2 اسپرٹ، جسے کہتے ہیں دروازہ توڑنے والا۔ یہ چپکے سے بنا کسی کو خبر ہوئے دشمن کے سب سے جدید ایئر ڈیفنس سسٹم میں گھس کر اسے تباہ کر دیتا ہے۔ اچھا، اب جب دروازہ کھل گیا تو اندر آتا ہے B-1B لینسر، یعنی راستہ صاف کرنے والا۔ اس کا کام ہے پرانی روایتی اینٹی ایئر کرافٹ گنز کا صفایا کرنا، اور آخر میں جب راستہ پوری طرح صاف ہو جاتا ہے تو باری آتی ہے B-52 کی، جو کسی اڑتے ہوئے میزائل ٹرک سے کم نہیں۔ یہ بہت دور محفوظ فاصلے پر رہ کر کروز میزائلوں کی ایسی بارش کرتا ہے کہ دشمن سنبھل بھی نہیں پاتا۔ اور یہیں آ کر اس تجزیے کا پورا خلاصہ واضح ہو جاتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ کیریئر بہتر ہے یا بمبار، بات یہ ہے کہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے۔ کیریئر اسٹرائک گروپ کا کردار ہے مستقل موجودگی قائم کرنا اور علاقائی کنٹرول حاصل کرنا، جبکہ اسٹریٹیجک بمباروں کا کام ہے فوری اور فیصلہ کن حملہ کرنا۔ ایک شطرنج کا مہرہ ہے تو دوسرا ترپ کا پتہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، مستقبل کا تیرتا ہوا شہر کیسا ہوگا، یا اگلا دروازہ توڑنے والا کون ہوگا؟ یہی وہ سوال ہے جو آنے والے وقت میں عالمی طاقت کی شکل طے کرے گا۔